لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ عزیزان گرامی، 22 جمادی الثانیہ جو ہمارے لیے جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، غور کریں گے کہ اس میں نظریں ہوتی ہیں اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہوتا ہے۔ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت ہی مشہور ہے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے اور باقاعدہ جو ہے مجالس میں آپ نے سنا ہے کہ ایک جو نادار تھا، بھوکا تھا، وہ مسجد کی جانب گیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جب گیا تو مولا کائنات موجود تھے، تو اس کے بعد جو ہے اس نے مولا سے طلب کیا کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ تو مولا نے جو ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کی سوکھی روٹی تھی، تو مولا نے جو ہے اس کو کہا کہ تم فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر ایک دسترخوان ہے، وہاں سے تم تناول کر لو۔ تو وہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پہ دسترخوان لگا ہوا تھا، قلباب کیا، گھر میں داخل ہوا، مولا نے دسترخوان جو لگا ہوا تھا اس پہ بٹھایا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، لیکن کھاتے کھاتے کچھ کھانے کا روٹی وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ تم اطمینان سے کھا لو کھانا، اگر تمہیں کسی گھر میں لے جانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے تو ہم بعد میں دے دیں گے، لیکن ابھی تم اطمینان سے کھا لو۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے اکٹھا نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھر کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ مسجد میں ایک شخص ہیں جن کے پاس سوکھی روٹی ہے، جو کہ ان کے لیے میں جو ہے اکٹھا کر رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے ان کو یہ روٹیاں دے سکوں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے برجستہ ایک جملہ کہا کہ وہ تو میرے بابا علی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ اس زمانے سے دسترخوان جو امام حسن علیہ السلام کا مشہور ہے، اور باقاعدہ جو ہے مولا کے دسترخوان پر آ کر جو ہے لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن جو ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے نظریں ہوتی ہیں، جس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقات کرتے ہیں اور نظریں چکھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ اس کی اہمیت آپ غور کریں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے گھر ملنے جاتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا تو فرشتے اس کے لیے تسبیحیں پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کتنا فائدہ ہے اس سے کہ انسان کم از کم اسی نظر کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، گھر جاتا ہے، رشتہ داروں میں جاتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے اور باقاعدہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ کتنا اس کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، وہی مسئلہ ہے، ایک تو آپ نے دسترخوان کیا تو اس کا ثواب اپنی جگہ پر، وہ ثواب تو ہے ہی، اس کے علاوہ آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان نے جو ہے دسترخوان سے چکھا، کھایا اور اس کے بعد وہاں سے گئے۔ تو روایت یہاں تک بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ گھر میں جب مہمان آتا ہے اور کھا کر جو ہے آپ کے گھر سے جاتا ہے تو بلائیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، بلائیں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گھر میں برکتیں نازل ہوئیں، بلائیں ختم ہوئیں۔ اور اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ رشتہ دار اور احباب آپ کے گھر آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کا ایک الگ ثواب ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے اور مومن کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اسی لیے جو ہے ایک ثواب الگ اس کے لیے نصیب ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ کھانا کھلانا اور کھانا کھانا یہ خود ایک مرتبہ ثواب کا حامل ہے۔ کھانا کھلانے کے لیے یہاں تک موجود ہے کہ اب آپ غور کریں کہ قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی، جنتی جہنمی
جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت میں رہنے والے افراد جہنم میں رہنے والے افراد سے سوال کریں گے۔ اور کیا سوال؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے سوال کریں گے تو جنتی یہ پوچھیں گے کہ آپ کو جہنم میں کیوں کر جانا ہوا، کیوں آپ جہنم میں گئے ہوئے ہیں، آپ پر عذاب کیوں ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نطعم المساکین۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ تو ہم نے اس لیے تذکرہ کیا کہ قرآن سے اندازہ لگائیے آپ کہ کس طریقے سے کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمی جواب یہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اچھا، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو یعنی پریشان حال ہے اور نادار ہے۔ اب نظر ہوگی نا تو ہر کوئی ایک دوسرے کے نظر چکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اب اس میں جو ہے یہ تو نہیں رہے گا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، جو بھی جائے گا فقیر ہے یا امیر ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ نظر ایک عام نظر ہوتی ہے جس میں جو ہے ہر کوئی آتا ہے۔ تو اب اسے میں جو ہے ایک دوسرے کے گھر انسان جاتا ہے، جو یعنی تکلف کرتا تھا جانے کے لیے، تو نظر کی وجہ سے وہ اس کے گھر جاتا ہے، باقاعدہ کھاتا ہے نا، نظر چکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ دیکھیں اب آپ اس میں جو بھی شامل ہو گئے نا، کھانا کھلانے میں شامل ہو گئے، مسکین ہو یا فقیر ہو یا نادار ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، ہر کوئی نظر میں جانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا۔ نظر مولا ہے، نظر دسترخوان ہے مولا کا۔ تو اس سے جو ہے آپ اہمیت کو سمجھیں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ ملاقات خود جو ہے ایک ثواب کا حامل ہے، کیونکہ مومن سے جب ملاقات کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے تاکہ جو ہے ان کے لیے تسبیحیں پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ تو قرآن نے بھی اگر آپ غور کریں، تھوڑے سے اور کہتے بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آپ غور کریں کہ انہی آیتوں کے پیش نظر چند لمحے آپ کی خدمت میں کہ اللہ کہہ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تمہیں بتایا جائے، کیا تمہیں پتا ہے کہ دین کو جھٹلانے والے کون ہیں، تکذیب دین کرنے والے کون ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ تو پھر بتایا جا رہا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کو جھڑک دیا کرتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ تو آپ غور کیا آپ نے کہ جو یتیموں کو جھڑک دے، جو مساکین کا خیال نہ کرے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، وہ دین کو جھٹلانے والا ہوتا ہے، قیامت کو جھٹلانے والا ہوتا ہے نا۔ تو غور کیا ہم نے، پھر آگے پروردگار کہہ رہا ہے فویل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر، الذین عن صلاتہم ساہون، کہ نماز میں جو ہے لاپرواہی کیا کرتے ہیں، تخفیف کیا کرتے ہیں، سبک سمجھتے رہتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں یہاں نماز کے بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو یعنی ہمیں دین بتایا جا رہا ہے کہ دین ہے کیا چیز، اللہ کی عبادت بھی ہے، بندوں کا خیال بھی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ کے لیے دعا، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، دعا مانگیں، عبادت کریں، یہ ہے عبادت پروردگار کی۔ اور اسی ساتھ ساتھ جو ہے ہم بندوں کا خیال کریں گے، نظروں کے ذریعے ہے نا، دسترخوان کے ذریعے، کھانا کھلا کر، کبھی دعوت کر کے، جیسے بھی ہو، بہرحال جس طریقے سے ہم خیال کرتے رہیں گے مومنین کا، تو وہ الگ جو ہے بندوں کا خیال ہوا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ جو ہے بندوں کا خیال بھی کرو، اور یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، یہ پروردگار کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں۔ تو دیکھیں ہر کام عبادت پروردگار ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا رہے ہے نا، وہ عبادت پروردگار ہے، اور اسی لیے ہم کو پیدا بھی کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، خمس دینا عبادت، تمام عبادت، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں شہزادی زہرہ مرضیہ کی جو ولادت
یعنی 20 جمادی الثانیہ کو ہے، تو آپ غور کریں کہ ان کا طریقہ آپ دیکھیے کہ دوسروں کیسے خیال کر رہے ہیں. رات بھر عبادت کر رہی ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہے نا، رات بھر نمازیں پڑھ رہی ہیں، رات بھر عبادتیں کر رہی ہیں، ہے نا، دعائیں مانگ رہی ہیں، لیکن اپنے لیے دعا کچھ نہیں مانگی، سب پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو امام حسن السلام نے جو ہے صبح پوچھا کہ مادر گرامی آپ جو ہے رات میں عبادت کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، ہے نا، اپنے لیے دعا نہیں مانگے، دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں. تو پھر شہزادی نے جواب میں کہا کہ اول جار ثم الدار، پہلے جو ہے پڑوسی ہے پھر گھر ہے. تو آپ غور کریں کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. ایک دوسرے سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے. آخر میں بارگاہ محمد دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. پروردگار امام کے آوان و سال میں شمار فرما، امام کے ظہر میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.